بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النصر، پہلی آیت میں لفظ آیا اذا جاء نصر اللہ، یہاں سے پوری سورت کا نام سورۃ النصر رکھ دیا گیا ہے۔ مدنیۃ، یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ پہنچے گی اللہ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، جوق در جوق، جماعتوں کی شکل میں۔ فسبح بحمد ربک، تو آپ تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ واستغفرہ، اور اس سے مغفرت کی درخواست کرتے رہیے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں نصر سے مراد مسلمانوں کی فتح اور مسلمانوں کا کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد بالاتفاق فتح مکہ ہے۔ اس صورت کے زمانے نزول کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے قبل خیبر سے واپسی کے راستے میں نازل ہوئی، اور غزوہ خیبر فتح مکہ سے قبل پیش آیا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عن قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد اور نصرت فرمائے گا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت فاتح بنا کر مکہ مکرمہ میں داخل کرے گا۔ وہ مکہ کہ جہاں سے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نکال دیا گیا تھا، جہاں سے مسلمانوں کو اللہ کے دین کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے پاداش میں نکال دیا گیا تھا۔ وہ وقت عن قریب آنے والا ہے کہ یہ مسلمان اپنے اس شہر میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوگی اور مکہ فتح ہو جائے گا، تو اس وقت آپ دیکھو گے کہ اسلام میں لوگ فوج در فوج، جوق در جوق، جماعتوں کی شکل میں، قبیلوں کی شکل میں داخل ہوں گے۔ اصل میں عربوں کے نزدیک اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا لگ بھگ طے ہو چکا تھا، لیکن وہ اسلام میں داخل ہونے سے اس وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کافروں کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان جو معرکہ چل رہا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون غالب آتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر، کفار مکہ پر غالب آ جاتے ہیں، تو پھر یہ بات یقینی طور سے طے ہو جائے گی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ پر فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد عرب کے دیگر قبائل اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ چنانچہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اس کے بعد 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وفود اور
قبائل سے آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس عربوں کے بہت زیادہ وفود آیا کرتے تھے۔ تو ایک بات اس میں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عن قریب مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائے گا، اور اس کے بعد عرب کے تمام قبائل اسلام میں داخل ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ دوسری بات، اس سورت کے نزول سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھی تھی کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی، چنانچہ سب لوگ خوش ہو گئے کہ اس میں عن قریب مسلمانوں کی فتح ہونے والی ہے، خوشی میں سب مغمور ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس میں تو آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہونا بتلایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تیسری بات جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین کا بول بالا ہو جائے گا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب آپ کا جو مشن تھا اور آپ کی نبوت کا جو منشا تھا اور آپ کے نبی بنانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہوگا، تو اب آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوگا، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کثرت کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ گو کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم گناہوں سے پاک تھے، ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی نبوت کی اور دین کی نشر و اشاعت کی جو ذمہ داری دی تھی، اس میں بشری تقاضے سے جو بھول چوک ہو گئی تھی اس سے آپ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتے رہیے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا تھا، اس میں آپ کے دل میں بالکل یہ شک و شبہ نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی محنت اور آپ کے صحابہ کی محنت سے اور آپ کے کرنے سے ہوا ہے، یہ یقیناً آپ پر اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اسی لیے آپ اسی کی تعریف کیجئے، اللہ رب العزت ہی نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ جو فتح مکہ کی وجہ سے، جو مسلمانوں کے کفار مکہ پر غالب نہ آنے کی وجہ سے ابھی تک رکے ہوئے تھے اور اکا دکا لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، جب فتح مکہ ہو جائے گا تو لوگ اسلام میں وفود کی شکل میں، جماعتوں اور قبائل کی شکل میں داخل ہونے لگیں گے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ اذا شرطیہ ہے، اس کا جواب آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فسبح بحمد ربک، سبح یسبح تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو عیوب سے، نقائص سے پاک اور اللہ رب العزت کو منزہ اور مبرہ قرار دینا، تو آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ جب یہ صورتحال آپ دیکھ لیں کہ آپ کو فتح نصیب ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، تو اس وقت آپ کو اپنے اوپر اور اپنے صحابہ کے اوپر مگن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی تسبیح کیجئے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ،
اللہ کی تسبیح کیجئے اور اس کی حمد کیجئے، اسی کا شکر ادا کیجئے، اسی کی تعریف کیجئے کہ اللہ رب العزت کے کرنے سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے۔ اس مشن اور اس مہم کی ادائیگی میں جو بھول چوک ہو گئی ہے بشری تقاضے سے، اس سے بھی آپ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتے رہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صورت آپ پر نازل ہوئی اور فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نماز میں کثرت کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح کی روایتیں دیگر ازواج سے بھی مروی ہیں۔ اس میں ایک بات ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ جب انسان کا آخری وقت ہو اور اس کو لگے کہ اب میں دنیا سے جانے کے قریب ہوں، تو اس وقت کثرت کے ساتھ اس کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب غفلت کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیتا ہے تو ہماری اور آپ کی بات کیا ہے؟ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنا چاہیے۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ رب العزت توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو کوئی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے، اور جو کوئی بندہ دل سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں کی اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت یقیناً اس کی توبہ کو اور اس کی استغفار کو قبول کرتا ہے۔ متعدد آیات میں یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جو کوئی بندہ اللہ رب العزت سے صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔